سب سے جو اصل کنسرن ہے نا زندگی کے بارے میں جس کا، وہ آپ خود ہیں. تو پھر ہم نے خود ہی اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو لیکن ملک کو بہتر کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا نا. کیونکہ اگر زندگی میں آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ذکیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. کافی دوست جو ہم سے کامنٹس کرتے ہیں مختلف ویڈیوز کے اوپر نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ساسوں کی بات کرتے ہیں، پیسوں کی بات کرتے ہیں، مہنگے گھروں کی، کروڑوں کے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہاں جو ہے نا وہ پیسے نہیں ہے، یہاں پہ آمدنی کم ہے، یہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ جو یہ چیزیں ہوں گی. میں آپ کو اپنی بڑی آنیسٹ رائے دیتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مشورہ یہ ہے، مشورہ ایمانت ہی ہوتا ہے. آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا، میری بھی یہی پوزیشن تھی. لیکن پھر میں نے لکیلی مجھے کتابوں کا شغف ہو گیا، میں لوگوں کو پڑھنا شروع ہو گیا. مجھے زندگی میں ایک ڈائریکشن مل گئی کہ بھئی جو دنیا میں بہت گریٹس ہوئے ہیں وہ بھی انسان تھے نا. 6 فٹ کے انسان تھے، کوئی تو 5 فٹ کے بھی تھے، 5.25 پہ. کئی ایسے تھے کہ جن کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی. کئی ایسے تھے جن کا ناک ایسے وہ تھا جس میں ہمارے وہ پھینا ناک نہیں کہتے، مطلب کوئی ایسے تھے کہ جو بالکل بد شکل سے تھے. لیکن انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے نا، تو وہاں سے ان کی شکل تو پیچھے رہ گئی، ان کے کارنامے بڑے عظیم ہو گئے. تو مجھے سمجھ آئی کہ انسان اگر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہے، چینج کرنا چاہے، تو وہ کسی بھی صورتحال کے اندر کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ نے تمام انگریڈینٹس دیے ہیں، سوچنے کی صلاحیت، پلان کرنے کی صلاحیت، چینج کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے نا، ڈفرینس آف اوپینین، ٹھیک ہے، اب کریٹیوٹی، ویژولائزیشن، امیجنیشن، ٹھیک ہے، سب کچھ دیا. تو میں نے ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کیا اپنی زندگی کے اندر. تو اپنی زندگی کو میں نے یکسر مختلف کیا، یعنی اپ گریڈ کیا، یعنی میں نے اپنی زندگی کو سکسیسفل زندگی میں کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، ٹائم لگا، لیکن ٹائم اس لیے ٹائم لگنا بھی چاہیے کیونکہ جب آپ زندگی میں اوپر اٹھتے ہیں نا، تو اگر آپ گریجولی اوپر اٹھے نا تو پھر آپ کو گرا کوئی نہیں سکتا. کیونکہ وہ آپ نا، وہ جو جنگل میں درخت نہیں لگا ہوتا جو طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا گملے میں لگا ہوا درخت ہوتا ہے یا وہ اپنے گارڈن میں لگا ہوا درخت ہوتا ہے کہ جس کو کوئی گاڑی بیک کرتے ہوئے لگ جائے تو وہ گر جاتا ہے. صحیح ہے نا. جنگل والے درخت کو اگر گاڑی لگ جائے گی تو درخت کھڑا رہے گا، گاڑی ٹوٹی ہوگی، عجیب و غریب. تو مجھے سمجھ آئی کہ ٹائم کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے کہیں کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے، کسی کو ہم نے جیت کے بتانا نہیں کہ دیکھو میں جیت گیا، لوگ میں جیت گیا. ایسی تو کوئی سین نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہی ہے آپ کو. آپ جو بھی بن جائیں، جو بھی کر جائیں، کچھ کسی کو کوئی ڈیم کیئر ہے کسی کے اندر کے بارے میں، آپ کے بارے میں نا. تو اس لیے پہلی بات کہ جو عام بندہ ہے نا، جو غریب بندہ ہے، جو پیچھے رہ گیا، پسماندہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے اسی وقت 20 سال پہلے میں نے لوگوں کو تو بالکل لیسٹ بادر کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر کہ جو کیا سوچتا ہے. اگر میرے سامنے کوئی کہے نا کہ کوئی تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارہ سطحی بندہ ہے، اس کی جو ذہنی سطح ہے وہ بہت نیچے ہے. یہ ان لوگوں کو اہمیت اور امپورٹنس دے رہا ہے کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں. اور لوگوں کی ایک وہ واقعہ بھی ہے، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بیان کیا ہے، بڑا پرانا واقعہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور وہ ٹریول کر رہے تھے. تو کبھی باپ گدھے میں بیٹھتا تھا، کبھی بیٹا بیٹھتا تھا. اب ہوا یہ کہ جو گزرتے تھے جہاں سے، کسی بھی چوک چوراہے پہ گزرتے تھے تو لوگ کہتے دیکھو کتنا بے وقوف باپ ہے کہ یعنی خود گدھے میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، تھکا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بری بات ہے. تو جب لوگوں کو آپ کان دھریں گے نا ان کی رائے کے اوپر، اور ایسے ہی ان کی جو گوسپ ہے یا ان کے جو کوئی کامنٹ ہے اس کے اوپر آپ جو نا کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کہے نا کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے تو آپ کتے کے پیچھے نہ بھاگیں، پہلے اپنا کان تو چیک کریں کہ وہ لے گیا لیکن نہیں لے گیا ہے. تو لہٰذا وہ باپ بیٹا جا رہے تھے تو کسی نے یہ کہا تو انہوں نے کہا چلو بیٹے کو اوپر بٹھا لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے سوچا کہ چلو بیٹے کو اوپر بٹھا لیتے ہیں. آگے گئے تو لوگوں نے کہا دیکھو جی باپ بوڑھا ہے اور بیٹا تو جوان ہے اور وہ تو چل سکتا ہے. تو انہوں نے تو باپ دیکھے نا، بیٹا اتنا بدتمیز ہے کہ باپ کو جو ہے نا وہ چلا رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے سوچا یہ بھی غلط ہو گیا. انہوں نے کہا چلو دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا دیکھو جی کتنے بے وقوف لوگ ہیں، وہ بھی جانور ہے انسان، وہ یہ تو انسان ہے، وہ جانور ہے، تو ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے. تو یہ اوپر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھو اس کو اتنا بوجھ لادا ہوا ہے. وہ آگے گئے تو
انہوں نے سوچا یہ تو غلط ہو گیا, انہوں نے دونوں پیدل ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں اور خود گدھا بھی ساتھ لیا ہوا ہے. انہوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا. تو انہوں نے, لوگوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں, تو گدھے کو اٹھا کے جا رہے ہیں, حالانکہ گدھے کے اوپر بیٹھنا چاہیے تھا. تو لوگوں کی رائے یا لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ سب سے جو اصل کنسرن ہے نا زندگی کے بارے میں جس کا, وہ آپ خود ہیں. آپ کا کنسرن آپ کی زندگی ہے, اور آپ ہی اپنے آپ کو زندگی میں کامیاب کر سکتے ہیں, تو اور کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. تو لہذا پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میں جس طرح سے چاہوں گا میں اس طرح سے کروں گا. پھر میں تھوڑا ضدی ہو گیا. پھر ایسے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی سے جو ہے نا ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو نیگیٹو تھے, جو کہ پست ذہن تھے, جو کہ انٹلیکچولی بہت نیچے تھے, جو کہ زندگی میں کہیں نہیں جانا چاہتے تھے. تو میں نے ان سے انٹریکشن کم از کم کرنا شروع کر دیا. پھر ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا. وہ یہ چیلنج آ گیا کہ ہر جگہ تو ایسے ہی بندے ہیں. یعنی آپ معاشرے میں جائیں گے, میں نے سیکرٹری سے ملتا تھا, منسٹر سے ملتا تھا, تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ وہ اپنی پاؤ بوٹی کی خاطر پوری بھینس ذبح کر رہے ہیں, پاکستان کو ذبح کر رہے ہیں. چاہے وہ جو وفاقی سیکرٹری سے لے کے کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, چاہے وزیر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, حرام ان کے اندر رچ پس گیا ہوا ہے بری طرح. تو مجھے سمجھ آئی کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جن کے اوپر ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے تو ملک کا کچھ نہیں کرنا, تو پھر ہم نے خود ہی اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو لیکن ملک کو بہتر کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا نا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جہاز میں آکسیجن کا پرابلم ہو جائے تو پہلے آپ اپنے ناک پہ نا وہ آکسیجن والا ماسک لگائیں, پھر آپ کسی کو کیئر کر سکیں گے, اس کو بچا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے اگلوں کو ماسک لگاتے رہیں گے تو خود آپ مر جائیں گے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ پہلے اپنے آپ کو وہ کریں. یہ سفر میں کافی مشکلات تھیں, کافی دشوار ہوا, کافی برے لوگ ملے. بہروپیے بہت ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہیں, وہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے. آپ کو اسٹریٹ سمارٹ ہونا ہے, آپ کو لوگوں کو جاننا ہے, آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے. لوگ جھوٹے ہیں, لوگ منافق ہیں, لوگ مکار ہیں. ہمارے ہاں نہیں, ہمیشہ سے ہیں. دیکھیں نا, پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے منافق بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی پن پوائنٹ نہیں کیا کہ بھئی اس کو تو جیل میں ڈالو, یہ اتنا بڑا منافق ہے, اس کو جیل میں ڈالو. ایسا نہیں کہا. آپ نے ان کو ان کا کام کرنے دیا, خود آپ نے اپنا کام کیا. یعنی وہ تو ہے نا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جن لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو اللہ کی طرف سے اور میری پازیٹیو نیت کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچا. تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں, ایسا ہی ہوگا. آپ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں گے, وہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے, اللہ آپ کو اگلے سٹیج پہ لے جائے گا, نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا, نیکسٹ لیول. آپ جو اوپر اٹھیں گے نا زندگی میں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ آگے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں دور دور تک. سب لوگ نیچے ہی کمپٹیشن کرے ہوئے ہیں, نیچے ہی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. آپ اس نیچے والے لیول سے اٹھ جائیں تو پھر آپ کو پرابلم نہیں نظر آئے گی. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 95% سے نکل کے آپ 5% کلاس میں آ جائیں گے نا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار 5% کلاس کے اندر جو لوگ ہیں عیاش ہیں, کئی جو ہے ان کی زندگی میں مقصد کوئی نہیں, شراب پیتے ہیں, لڑکیاں ان کی اس طرح کے شوق اور شغف ہیں. کئی لوگ ہیں کہ پیسے میں اندھے ہو گئے ہیں, پیسہ ہی اکٹھا کرنے کے اس میں ہیں, اور ان کو زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو وہ 5% کلاس میں پھر آپ کو اس طرح کے بیمار لوگ ملیں گے. تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ان میں سے جو پچھلے والے تھے ان سے کمپٹیشن کرنا زیادہ مشکل تھا, ان سے ذرا آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ وسائل ہیں, اب آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اب آپ کے ساتھ انٹلیکچولی آپ ساؤنڈ ہے, اب آپ کو پروڈکٹ نالج ہے, آپ کو اپنا کام سمجھ آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آگے کیسے جانا ہے, مشکل مرحلہ سے آپ نکلتے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ رہا. آپ اچھا پھر یہ کہ نا جو آپ ہیں نا وہی آپ کی دنیا ہے. جو میری دنیا میں بیان کر رہا ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ایسے ہوگا ویسے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر زندگی میں آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ زندگی میں سوچتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی دنیا آپ کی وہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ نہیں کر رہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا آپ اپنی دنیا کو جب تک چینج نہیں کریں گے نا, اس دنیا میں نہیں جائیں گے نا کہ جو دنیا بیسیکلی ڈوورز ہیں, جو سکسیسفل لوگ ہیں, اس دنیا میں نہیں جائیں گے آپ, تو آپ اسی دنیا میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے.
اور پھر آپ وہ کیکڑوں والی زندگی جئیں گے کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچیں گے, بیک بائٹنگ کریں گے, ان کے اوپر جملے کسیں گے, ان کے اچھے کام کو برا کام کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ زندگی ہے. اب آخر میں اس بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, جو آپ کا کام ہے نا وہ آپ کیجئے, کانسٹنٹ کیجئے, مستقل مزاجی سے, حاضر دماغی سے, پوری انرجی سے, پوری کوشش سے, اچھی بہترین نیت سے, اللہ کی رضا کی سے کیجئے, آپ کو نتائج ملیں گے ہی ملیں گے. یہ کمیٹی ایسی ہے جو کہ نکلتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نکلتی نہیں ہے. آپ نے کمیٹی ڈالی ہوگی, آپ اگر پیسے جمع کرا رہے ہیں تو آپ کو پیسے تو نہیں مل رہے, کسی ایک کو مل رہے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی ہے, آپ اپنی زندگی میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں, فائنلی ایک دن آپ کے سامنے سب چیزیں جو ہے وہ کھری ہو جاتی ہیں, اور آپ کا وہ ریوارڈ ہے, آپ کا وہ بینیفٹ ہے, آپ کی وہ جو چیز ہے وہ آپ کو بڑی ہو کے مل جاتی ہے, ود پروفٹ مل جاتی ہے. تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ زندگی میں ایسے کیسے ہوا. یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنا کام کر دیں, اپنا کام کر کے اللہ پہ دعا مانگیں, اپنا کام کر کے اللہ پہ توقع کریں. اگر آپ صرف دعا پہ رہیں گے اور صرف توقع پہ رہیں گے اور اپنا کام نہیں کریں گے تو چیزیں چینج نہیں ہوں گی. اور پھر اپنا حلقہ احباب بنائیں ان لوگوں کا کہ جو ڈوئرز ہیں, جو سکسیسفل لوگ ہیں, جو زندگی میں آگے ہیں. پھر وہ کام کریں کہ جو معاشرے کی فلاح کا ہے, جو معاشرے کے لیے اچھا ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو. پھر وہ کام کریں کہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے, لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں. آپ کی عزت ہوگی, شہرت ہوگی, پیسہ ہوگا, آپ کی سیٹسفیکشن ہوگی, ہیپینس ہوگی, لوگوں کو ہیلپ کرنے میں آپ کو خوشی ملے گی. اور وہ آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے, کسی عیاشی سے نہیں وہ خوشی آتی جو کہ لوگوں کی خدمت میں آتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ چند تجاویز ہیں, اس پہ آپ عمل کریں, پیسہ, وسائل سب کچھ آ جائیں گے, پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.